بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ سلسلہ گفتگو آخرت کے کچھ سفر کے حوالے سے چل رہا ہے۔ آج کی گفتگو کا خاص دورانیہ وہ ہے جس کو ہم موت کی کیفیت کہہ سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے آخری لمحات اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا بیتتا ہے۔ جتنی مرضی بھرپور زندگی ہو، بھرپور سیکیورٹی ہو، بھرپور خوراک ہو، بھرپور صحت ہو، اگر کوئی بیماری بھی نہیں ہے پھر بھی انسان نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ جب اس کائنات کی عظیم ہستی رب ذوالجلال کی سب سے محبوب ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر بھی یہ لمحات آئے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی جان اس سے نہیں بچ سکتی۔ دو کیفیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو مرضی کر لے انسان، ان دو کیفیتوں سے اس نے گزرنا ضرور ہے۔ اب انتخاب ہمارا ہے کہ ہم نے کس کیفیت سے گزر کر جانا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ یعنی تیسرا کوئی راستہ اگر کوئی انسان ڈھونڈنا چاہے وہ ڈھونڈ نہیں سکتا، اس سے فرار نہیں ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جب یہ آخری لمحات آتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا اور اس کے اندر بار بار ہاتھ ڈالتے ہیں، چہرہ مبارک پہ لگاتے ہیں، اپنے جسم اطہر پر لگاتے ہیں۔ بے چینی کی کیفیت ہے اور ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہم ہون علی سکرات الموت، اللہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان کر دے۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذات الفاظ ادا کر رہی ہے تو ہر انسان کو یہ دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ جب وہ محبوب کائنات ہیں، وہ محبوب خدا ہیں، وہ یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، اللہ یہ سکرات موت جو ہے آسان کر دے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہوں مجھ پر اللہ نے جو بے شمار انعامات کیے ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری دن تھا تو وہ باری میری تھی اور آپ میرے گھر میں تھے، میری باری پہ تھے، میری گود میں تھے، آخری لمحات میں میری گود میں تھے، سر مبارک رکھا ہوا تھا، اور وہ کیفیت ساری میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ آخری لمحات ہیں، تھوڑا وقت پہلے میرے بھائی ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، مسواک کرتے آئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں دیکھتے ہیں تو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے ساری زندگی مسواک بہت کی ہے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب بھی میں نے ان کو فری دیکھا ہے وہ مسواک ضرور کر رہے ہوتے ہیں، اس قدر مسواک کرتے ہیں۔ تو آخری لمحات میں بھی تو میں نے عبد الرحمن سے کہا یہ مسواک دیں، تو وہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک میں ڈالی تو وہ آپ سے چبائی نہیں گئی، تو پھر میں نے محسوس کیا کہ طاقت اتنی نہیں ہے، تو میں نے اپنے دانتوں سے نرم کر کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ڈالی، اور وہ تھوڑا سا اس انداز میں کی، ہو تو نہیں سکتی تھی اس انداز میں۔ کہتی ہیں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ رب العزت نے باری بھی میری عطا فرمائی، دن بھی میرا تھا، میری گود میں تھے، اور میرا لعاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے ایک کر دیا، اور اسی کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ جب یہ پیاری ہستی یہ دنیا سے رخصت ہو چلی ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ لہذا ہمیں یہ پختہ یقین ہونا چاہنا چاہیے کہ یہ کیفیت ہم پر آنے والی ہے اور یہ آ کر رہے گی۔ کیوں؟ موت تو کسی کی نہیں، کچھ چیزیں ہیں جو محدثین نے گنوائی ہیں جن کو موت نہیں آ رہی۔ بقیہ کل من علیہا فان، ریڑھ کی ہڈی کے نیچے والا حصہ یہ ختم نہیں ہوگا، اس کو موت نہیں آئے گی، روح کو موت نہیں آئے گی، جنت اور جہنم کو موت نہیں آئے گی، اور اسی طرح عرش الہی قائم دائم ہے، اللہ رب العزت کی کرسی قائم دائم رہے گی، حوران جنت، اور اسی طرح لوح محفوظ جس کے اندر تقدیر ہر چیز لکھ دی گئی ہے۔ اللہ نے نون والقلم جو قلم پیدا کیا ہے وہ بھی، اس کو بھی موت نہیں آئے گی۔ اور عقیدہ، یعنی جس دن یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے، اس عقیدے کا اظہار کروائیں گے، این الجبارون این القہارون، کون ہے، کہاں ہیں وہ سارے جو دنیا میں دعوے کرتے تھے؟ گویا اس ساری طاقت کا مالک میں ہی ہوں۔ تو لیکن یہ کیفیت سب پہ آنے تو والی ہے، اس کے لیے ہماری کیا کیفیت رہتی ہے اس تیاری کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن بندہ ہے اس کے آخری لمحات میں اللہ 3 خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جب آخری لمحات آتے ہیں 3 خوشخبریاں اس کو ملتی ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ اللہ کی طرف سے اس کو دی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت تمہیں ملنے والی ہے۔ دوسری، اللہ کی رضامندی تیرے لیے لکھ دی گئی ہے، یعنی اللہ تم پہ راضی ہے۔ تیسری، جنت تمہاری ہے۔ جب یہ کیفیت اور یہ خوشخبری اس مومن کو پتہ چلتی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر بشاشت آ جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نیک لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں ان کے چہرے بڑے روشن ہوتے ہیں، خوشی کے آثار ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس خوشی کے اندر چاہتے ہیں کہ اللہ جلدی مجھے لے چل، میری ملاقات اپنے سے کروا، جنت میں مجھے لے چل۔ اس وقت اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، کہ جو انسان اس وقت اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوگا اللہ بھی پسند کرے گا کہ میں اپنے بندے سے ملاقات کروں۔ یعنی جس بندے کی محبت دونوں طرف ہوتی ہے نا،
جب بندہ محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، تو پھر اللہ بھی چاہتا ہے اس وقت میں اپنے بندے سے ملاقات کروں۔ اور جس کو یہ خوشخبریاں نہیں ملتی اس وقت کیفیت، اس کی روح کو وہ تڑپ لگتی ہے، اس کو خوف لگتا ہے، وہ چاہتا ہے، وہ اللہ کی ملاقات پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس کو پھر پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اسے نہیں چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن بندہ ہے اس کی آخری موت المؤمن بعرق الجبین، جو مومن بندہ ہے اس کی جب جان نکلتی ہے، روح پرواز کرتی ہے، تو اس کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے، اور وہ پسینہ کئی اس کے علماء نے ترجمے کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ موت کی کیفیت سے گزرا ہوتا ہے، اس لیے اس کی سختی کی وجہ سے پسینہ آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ حلال روزی کماتے کماتے آخری وقت بھی اللہ وہ نشانی دیتا ہے کہ تو نے ساری زندگی حلال میں گزر بسر کی ہے۔ اور پھر آخری لمحات میں جب یہ خوشخبری ملتی ہے تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرعون نے جب ظلم کیے تھے، پتہ ہے نا آپ کو، اتنے ظلم کیے کہ جسم میں میخیں گاڑ دی گئی ہیں، اور اللہ رب العزت نے جب آخری لمحات میں وہ خوشخبریاں دکھائیں، جنت دکھا دی، پردہ سائڈ پہ کر دیا، اور اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ وہ جنت دکھائی، تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور وہ فوجیں اور وہ فرعون کی ساری جو جتنے لوگ وہاں موجود فرعون تھے، یہ کیا خاتون ہے کہ جسم چھیدا پڑا ہے اور یہ مسکرا رہی ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیا پتا، جو مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نہیں نظر آتا، جو اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے۔ لہذا جب جس کو وہ ٹھکانہ نظر آ جاتا ہے اس کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے۔ اور مرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھو، اپنے رب کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے، یہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے آخری لمحات آ جائیں اس کو یہ نہیں ہونا پتہ نہیں میرے کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ سے یہ امید رکھو کہ اللہ مجھے جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ اس امید سے جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر اللہ اس کے ظن کے مطابق اس کو پھر عنایت بھی کر دیتا ہے، اللہ اس کو عطا بھی کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن دنیا سے جاتا ہے جس کو موت جمعے کے دن آئے گی، اللہ اس کو قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ چند ایک نشانیاں، لیکن اگلی جو بات میں آپ کو بتانے لگا جو کیفیت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے کے ساتھ گئے اور اس کی تدفین کے لیے قبرستان تک گئے، تو جب ہم وہاں پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں تھی، وہ لحد والی قبر تھی جو ایک سائڈ پہ بنائی جاتی ہے، بغلی قبر جسے کہتے ہیں، اس کی تیاری ہو رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی جانب اپنے چہرے مبارک کو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کے ساتھ زمین کو ریدنے لگ جاتے ہیں اور گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اور شروع کرنے سے پہلے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اس جگہ پہ ہیں، یعنی موقع محل کو مناسب سمجھا، اور اس وقت بھی تھا، اس وقت کو بھی ضائع نہیں کیا، خاموش بیٹھے ہیں۔ اور یہ کیفیت بھی اس وقت جب ایک جنازہ ہوتا ہے انسانوں کی کیفیت بھی وہ بن جاتی ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف بلند کیا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر سر مبارک نیچے کیا، پھر اوپر کیا، پھر یہ 3 بار یا 4 بار یہ دہراتے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں میرے صحابہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب مومن بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ، جب اس کے آخری لمحات آتے ہیں تو آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، فرشتوں کی ایک ٹولی آتی ہے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ وہ خوبصورت چہروں والے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور آ کر ان کے ہاتھ میں کفن ہوتا ہے، اور وہ حنوط زدہ ہوتا ہے، جنت کی خوشبو اور کستوری لگی ہوتی ہے، بڑی خوشبوئیں لپٹیں مار رہی ہوتی ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں وہ ہوتا ہے، اور مومن بندے کے وہ قریب آتے ہیں، اور پھر اتنی دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ آسمان سے یہ فرشتے آتے ہیں، یہ ایک مومن کے لیے پروٹوکول کا بندوبست ہے جو اللہ کی جانب سے ہے۔ وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں انتظار میں،
اتنے میں ملک الموت بھی آ جاتے ہیں، اور ملک الموت آ کر اس بندے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں سر کی جانب، اور آ کر کہتے ہیں کہ اے بہت ہی عمدہ اور خوبصورت روح، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے حکم سے ساتھ نکلا اللہ کی مغفرت کی طرف، الی مغفرت و رضوان، اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رضوان کی طرف آ جا، تو باہر آ جا۔ وہ ملک الموت اس کو آواز دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ روح نکلتی ہے، جس طرح نکلتی ہے تو اسی طریقے سے اس کا وہ اعضاء جو ہے وہ ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، مطلب فرماتے ہیں جب وہ وقت آتا ہے کہ جب کوئی سارے دم کرنے والے، سارے طبیب، سارے ڈاکٹر، میڈیکل جتنی بھی ریسرچ ہے وہ ساری موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود اللہ اپنے بندے کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور اس کی پنڈلیاں پنڈلی کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساق سے مراد، دو ساقوں سے مراد، دو پنڈلیوں سے مراد آخرت اور دنیا ہے، کہ دونوں اس کے بندے کی مل جاتی ہیں۔ اب اس کا سفر اگلی جانب شروع ہونے لگا ہے، اس کا اختتام ہے، اس کی ابتدا ہے۔ تو اس وقت جب فرشتہ ملک الموت اس کو کہتے ہیں نکلا الی مغفرت و رضوان، اللہ کی رضامندی، خوشنودی کی جانب اور مغفرت کی جانب، تو وہ روح اس طرح نکلتی ہے کہ جس طرح مشک میں سے اس کو الٹا کھڑا کیا ہو، لٹکایا ہو، آخری قطرہ جب اوپر سے نیچے گرتا ہے اس آسانی کے ساتھ روح باہر نکل آتی ہے۔ اور وہ فرشتے جو تاحد نگاہ دور بیٹھے ہوتے ہیں وہ فوراً ملک الموت کے پاس آتے ہیں، ایک لحظہ بھی اس کے پاس وہ روح نہیں رہنے دیتے، یعنی وہ روح کرنٹ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی مشینری ہیں جو بجلی پہ چلتی ہے، جس مشینری کے اندر وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے کہ بجلی، اس کرنٹ نہیں آتا، اس کو ہم کباڑ میں بیچ دیتے ہیں، وہ کسی کام نہیں ہے۔ جو الیکٹرک مشینری ہے جتنی بھی جو بجلی کے ساتھ چلتی ہے، جب اس کا کرنٹ ختم ہو جاتا ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے، اس کو کباڑیوں کو دے دیتے ہیں، وہ باڈی کسی چیز کی، کسی کام کی نہیں ہوتی۔ یہ روح ایک کرنٹ کی طرح ہے، جیسے جیسے نکلتا ہے بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہ باڈی کسی کام کی۔ پھر گھر والے جو جتنے پیار کرنے والے وہ کہتے ہیں جلدی کرو، اس کو پہنچا دو جہاں پہنچانا ہے، جہاں سے یہ نکلا تھا، جسم جہاں سے بنا ہے اس جگہ پہنچا دو، مٹی کے گڑھے میں اس کو ڈالو۔ وہ فوراً فرشتے اس کو پکڑتے ہیں، اس روح کو اس میں لپیٹتے ہیں۔ جب وہ روح نکلتی ہے، حدیث میں آتا ہے اس روح کی ایسی خوشبو آتی ہے کہ دنیا جہان کی ساری کستوریاں بھی اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس مومن بندے کی روح سے وہ اتنی خوشبو نکلتی ہے، اور پھر وہ لپیٹ کے جب آسمان کی طرف چڑھنا شروع ہوتے ہیں وہ روشن چہروں والے فرشتے، زمین پہ جتنی ڈیوٹیاں لگی ہیں فرشتوں کی، پروٹوکول دیکھیں، زمین پہ جتنی ڈیوٹیاں لگی ہیں مختلف جگہوں پہ، ہمارے ایک انسان کے ساتھ تقریباً 10 سے زائد فرشتے ایک وقت میں موجود ہوتے ہیں جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور اسی طرح مختلف جگہوں پہ جو ڈیوٹیاں لگیں، وہ فرشتے، آسمان کے فرشتے، وہ سارے اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس پہ رحمت فرما۔ وہ ساری سب کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے کہ یہ اتنی مبارک روح نکلی ہے جو آسمان کی طرف جس نے سفر شروع کر دیا ہے۔ وہ گھر والے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، گھر والوں کی چیخیں نکلتی ہیں، آوازیں نکلتی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اس روح کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس کا استقبال کیسا ہو رہا ہے، فرشتوں آسمانوں پہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ آسمان، پہلے آسمان پر لے کے جاتے ہیں، اور پہلے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو مرحبا بکم، مرحبا مرحبا کی آوازیں آتی ہیں، یہ کون سے؟ ان کو بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں، یہ فلاں آ رہا ہے۔ جو اچھے نام دنیا میں ہوتے ہیں نا، وہ ناموں سے، اچھے اچھے ناموں سے بلایا جاتا ہے، یعنی جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ نام بھی احترام سے لیتا ہے، اور جس میں نفرت ہوتی ہے اس کے بلانے سے اور پکارنے سے، گفتگو کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے۔ اگر تو چیمہ صاحب، اس کا مطلب یہ نہیں میں کسی کو مختص کر رہا ہوں، رانا صاحب یا چیمہ صاحب، میاں صاحب کے بارے میں دل میں محبت ہے تو اس کی غائبانہ بھی، اس کی غیر موجودگی میں کہے گا میاں صاحب نے مجھے یہ کہا، رانا صاحب نے یہ کہا تھا، اور چیمہ صاحب نے مجھے یہ کہا تھا۔ اگر محبت نہیں، نفرت ہوگا، چیمے نے منو آیا کیا سی، رانے نے منو آیا کیا سی،
وہ اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس نفرت کا اظہار ہوتا ہے. یعنی دنیا کے اندر اس کے جتنے بھی انسان کے اچھے نام لیے جاتے ہیں، فرشتے اس کے اچھے ناموں سے بلاتے ہیں، محبت سے بلاتے ہیں. اچھا یہ فلاں آیا ہے، یہ فلاں ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، یہ فلاں جو ہے حافظ صاحب آئے ہیں، یہ فلاں جو ہے طبیب صاحب آئے ہیں، یہ فلاں بزنس مین صاحب آئے ہیں جو اچھے سخی تھے، یہ دنیا کے اندر نام کما کر گئے ہیں. ان ناموں سے پکارا جاتا ہے اور پھر ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کا آنا مبارک ہو. یعنی اس قدر خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور پھر آگے ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے. جب پہلے آسمان پہ سے دوسرے آسمان تک جانا ہوتا ہے، فرشتوں کی معتبر زیادہ جو اس میں زیادہ اہم فرشتے، ان کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، سیکیورٹی اسکواڈ ہوتا ہے. وہ اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، ان فرشتوں کے ساتھ جاتے ہیں جو ان کو دوسرے آسمان تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. یہ اس روح کا پروٹوکول ہے، اس مومن بندے کی روح کا جو نیک ہے، جس نے زندگی اللہ کے حکم اور پیغمبر کی اطاعت میں گزاری ہے. جب دوسرے آسمان پہ پہنچتے، اسی طرح ان کا استقبال دوسرے آسمان پہ ہوتا ہے. وہ واپس آ جاتے ہیں اور پھر دوسرے آسمان کے استقبال کے بعد پھر دوسرے آسمان کے فرشتے بھی، وہ ان کے خاص فرشتے پھر ان کو تیسرے آسمان پہ چھوڑنے جاتے ہیں. گویا ساتوں آسمانوں پہ اسی طرح ان کو آگے سے آگے فرشتے چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. یہ اس کا پروٹوکول ہے. جب اللہ رب العزت ان کو پھر کہتے ہیں، جب ساتوں آسمانوں سے اوپر جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو اعلیٰ علیین کا نامہ اعمال لاؤ. یہ رجسٹریشن کے لیے بلایا گیا ہے، ان کی رجسٹریشن ہونی ہے. ان کے نامہ اعمال کو لاؤ اور اعلیٰ علیین کے اندر درج کر کے ان کو واپس بھیجو. اعلیٰ علیین کے اندر اس کا نام جو ہے وہ درج کر دو اور پھر ان کا نام اعلیٰ علیین میں لکھ دیا جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جب وہ روح جاتی ہے وہاں پہ اعلیٰ علیین میں، دوسرے لوگ بھی وہاں پوچھتے ہیں آپ کا آنا مبارک ہو. جو پہلے لوگ یہاں سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، پوچھتے ہیں بھی فلاں نہیں آیا، فلاں کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو بڑی دیر کا آ گیا. اچھا ادھر نہیں ہے؟ تو پھر وہ جہنم میں چلا گیا ہے. جن کا ان کو پتا ہے وہ تو پتا ہے ادھر ہیں سارے. جو نہیں آیا تو وہ کہتے ہیں اچھا پھر ادھر نہیں آیا تو پھر ادھر ہی گیا ہے. اللہ ہمیں ادھر نہیں ادھر رکھے. اللہ ہم سب کو علیین میں جگہ عطا فرمائے. اور اتنی دیر میں اللہ رب العزت ان کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس روح کو اب واپس لے جاؤ، اس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے، اب اس کو واپس لے جاؤ. اتنی دیر میں جب وہ روح واپس آتی ہے تو قبر میں اس کے لواحقین اس کی تدفین کر چکے ہوتے ہیں. اس کی تدفین کر چکے، وہ تدفین کرنے کے بعد واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں اور اس کو پھر اٹھا لیا جاتا ہے. وقت کم ہے، میں اس کو مختصر کروں. اٹھا کر اس سے سوال کیے جب تینوں سوال جو معروف ہیں وہ کیے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے چوتھا سوال بھی ہوتا ہے تینوں کے بعد، یہ تمہیں پتہ کیسے چلا ان چیزوں کا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پیغمبر کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، ان چیزوں کا کہاں سے پتہ چلا؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھا تھا. گویا کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کی کتاب میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. تو پھر ان کو یہ خوشخبری دے دی جائے گی کہ آپ کے لیے یہ جنت سے دروازہ کھول دیا گیا ہے، یہ بستر لگا دیا گیا، آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ راحت ہی ہے، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں. خوبصورت سے خوبصورت اس کو جو ہے وہ استراحت کا بندوبست کر دیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ یہ اتنا کچھ ہے تو جنت قیامت جلدی قائم کر دے، قیامت کب آئے گی؟ اس کی خواہش ہوتی ہے جلدی. اللہ نے تو جو لکھ دیا ہے وہی لکھتا ہے، یہ اس کا انجام ہو چکا ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اس فرشتے اس کے حساب کے لیے آتے ہیں تو سورج غروب ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے اس کو. وہ کہتا ہے کہ ٹھہرو ذرا میں حساب دیتا ہوں، پہلے میری نماز رہتی وہ پڑھ لوں. پھر جب وہ محسوس کرتا ہے یہ نہیں، یہ تو نماز والا جہان ہی نہیں، یہ جہان تو اگلا پہنچ گیا ہے، پھر وہ جواب دیتا ہے. گویا یہ ایک مختصر سی رویداد ہے اس بندے کی جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا ہے. اور بیان ہی دوسرا مرحلہ ہے کہ آسمان سے سیاہ رنگ کے فرشتے اترتے ہیں، ان کی طرف دیکھنا چاہے کوئی دیکھ نہیں سکتا. وہ بندہ جس نے نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، اگر ان فرشتوں کو دیکھنا چاہے تو اتنے ڈراؤنے کہ نہیں دیکھ سکے گا. اور ان کے پاس کاٹ وہ کہ اتنی بدبو ہوتی ہے، سرانٹ سے زیادہ اس کی بدبو ہوتی ہے.
اس کی بدبو کو برداشت نہ کر سکے، وہ لے کر اس کے تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں اور آ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں خبیث روح نکل، تو اللہ کے غضب کی طرف نکل، اللہ کے غصے کی طرف نکل۔ اور پھر روح بھاگتی ہے، وہ ڈرتی ہے، اس لیے وہ باہر نکلنے سے خوف زدہ ہوتی ہے کہ میرا اب کیا بننے والا۔ جب دبکا ملک الموت کا پڑ گیا ہے تو اس کو وہ خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ بے شمار ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی موت کا وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ کبھی پنڈلیوں میں چلی جاتی ہے، کبھی اس طرف چلی جاتی ہے، کبھی اس طرف نکلتی ہے، تو گویا وہ باہر نکلنا نہیں چاہتی، اس وجہ سے اتنی تکلیف ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جس طرح باڑ نہیں کی جاتی، جو ہم یہ کروائی تھی پچھلے دنوں، حکومت نے کروائی تھی 2-3 سال پہلے، جب سانحہ پشاور ہوا تھا، سرکاری عمارتوں پہ وہ سنگلاخ ایک طرح کی کانٹوں والی تار، اس طرح کی سیخیں اگر وہ روئی والے کپڑے پہ، ململ والے کپڑے پہ یا دوسرا اس کپڑے میں سے اس طرح نکالیں، جس طرح اس کو بیڑا غرق کر دیتی ہے، ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اسی طرح جسم پورے کو روح کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور اس کی تکلیف اتنی ہوتی ہے۔ یہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو دی، کسی کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہے، حالانکہ تکلیف اس سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ روح نکل جاتی ہے۔ فوراً فرشتے 1 سیکنڈ لحظہ نہیں رہنے دیتے، اس بدبودار ٹاٹوں کے اندر لپیٹتے ہیں، آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں، تو زمین کے اوپر جتنے پھیلے ہوئے فرشتے ہیں فوراً متوجہ ہوتے ہیں کون سی خبیث روح ہے، اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ یہ سارے فرشتے متحرک ہو جاتے ہیں اس پر لعنتیں بھیجنے کے لیے، اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں، اور آسمان تک اسی طرح اس پر دروازے جو ہیں وہ کھولے، اس کو ڈر صحابہ وہ فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں کون سی خبیث روح آ گئی ہے، تو جب نام لیا جاتا ہے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں، تو ان ناموں سے بلایا جاتا ہے جن نفرت بھرے ناموں سے دنیا میں بلایا جاتا تھا۔ یعنی لوگ تو جانتے ہیں یہ بڑا شریر بندہ، اچھا وہ بندہ وہ تو بڑا خبیث ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ ان ناموں سے جو دنیا کے اندر لوگ جو اس کے ظلم زدہ ہوتے ہیں، جو اس کے ظلم کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، جن ناموں سے وہ پکارتے ہیں ان ناموں سے وہ فرشتے پکارتے ہیں۔ اچھا وہ آیا ہے، وہ بھی اس پر لعنت کہتے ہیں، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، فلاں ہو، جو کہہ سکتے ہیں ہم کہیں۔ اسی طرح اس کو 7 آسمانوں سے اوپر لے جایا جاتا ہے، اور اسی طرح ہر آسمان پہ اس پر لعنتیں برستی ہیں، فرشتوں کی لعنتیں برستی ہیں، اور جب اوپر لے جایا جاتا ہے اللہ کہتے ہیں اس کو سجین کے اندر درج کر دو، اس کو سجین میں درج کر دو، یہ جہنم میں جائے گا، اور اسی کا وعدہ کیا گیا تھا اب اس کو واپس بھیجو، اب اس کو واپس بھیجو۔ جب وہ واپس آتی تو اتنی دیر میں گھر والے دفنا چکے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اس کو پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو کسی چیز کا نہیں پتا، جب بھی سوال ہوتا ہے کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا، پھر اس کے لیے وہ دروازے جہنم سے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اور وہ ایک ہتھوڑا لگایا جاتا ہے جس کی ضرب اگر دنیا میں لگ جائے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو فرشتہ ایک، یعنی اسی طرح جب جنت والا مومن بندہ ہوتا ہے تو ایک خوبصورت شکل والا، ایک کوئی شکل والا مجسمہ اس کے سامنے آتا ہے، اس کا حال حقیقت پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پہلے نہیں کبھی دیکھا تمہیں، کہتا پہلے میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جو دنیا میں ہوں، تمہارے ساتھ ہی تو میں رہا ہوں، جب سارے سو رہے ہوتے تھے تو نماز کے لیے اٹھتا تھا، جب محفل جمی ہوتی تھی تو نماز کے لیے نکل جاتا تھا، جب آخری اوور میچ کا چل رہا تھا، میچ پھنسا ہوتا تھا، سارے بیٹھے ہوتے تھے تو مسجد میں چلا جاتا تھا، تو نے میرے لیے ہر چیز کو قربان کیا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اسی طرح بدروح جب ہوتی ہے اس کے سامنے ایک بد شکل آتی ہے، اور جس کو دیکھ نہیں سکتا، جس کو وہ دیکھنا گوارا بھی نہیں کرے گا، نہ دیکھنا برداشت کرے گا، وہ شکل لگے کہ میں تیرا وہ بد عمل ہوں جو دنیا میں تم کرتے رہے ہو، اب بھگتنا پڑے گا، اور وہ کہے گا یہ تجھے تھوڑا پڑا ہے نا، یہ کافی نہیں ہے، جب جنت کا جہنم کا بستر بچھا دیا گیا یہ کافی نہیں ہے، جو تمہیں یہ گرم ہوائیں آ رہی ہیں یہ کافی نہیں، ابھی تو بہت کچھ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، ابھی تو تیرے لیے بہت کچھ تیار کیا ہے، کر رکھا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو روح نیک ہوتی ہے اس کو پروٹوکول کے ساتھ واپس بھیجا جاتا ہے، اور جو اس طرح کی ہوتی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس طرح کہ
کہ گویا کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیا گیا ہے جو پرندے اس کو اچک لیتے ہیں، او تہوی بہ، اور یا اس کو گرایا جاتا ہے ایسے دور دراز علاقے میں جو پرانا ہے، یعنی اس طرح اس کو گرایا جاتا ہے اس کو، اور اس کی بے قدری ہوتی ہے۔ لہذا یہ دو ہی راستے ہیں، کوئی جو دنیا سے چلا جاتا ہے جس نے اچھا عمل نہیں کیا ہوگا، اگر اس کو واپس بھیجا جائے نا، حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس کو واپس کہہ دیا جائے ہوگا نہیں، لیکن اگر اس کو یہ موقع دیا جائے جاؤ واپس، تو وہ واپس آ کر کسی اپنے پیارے بیٹے کو ملنے کی خواہش نہیں کرے گا، اپنے پیارے چہیتی اولاد کو ملنے کی خواہش نہیں کرے گا، اپنے باپ کو ملنے کی خواہش نہیں کرے گا، اپنی بیوی کو ملنے کی خواہش نہیں کرے گا، کسی مال کو چاہنے کی کوئی خواہش نہیں ہوگی، کسی کوٹھی کی خواہش نہیں ہوگی، کسی جائیداد کی خواہش نہیں ہوگی، اس کی خواہش ہوگی کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، ایک ہی خواہش ہوگی۔ اس وقت خواہش رہ جائے گی، اب تو موقع ہے ہم اس دو راستوں کے لیے تیاری کریں، یہ دو ہی راستے ہوں گے، اس کیفیت سے گزرنا پڑے گا، ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اب انتخاب ہمارا ہے کہ ہم نے کدھر سے جانا ہے، استقبال والے علاقے سے جانا ہے، اس راستے سے جانا ہے کہ پوری کائنات میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے جب یہ مومن بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے، یا پوری کائنات اس کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں جب یہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ دو ہی راستے ہیں، اس میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے، لیکن فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔